السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، پیج 48، پارٹ 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہیے کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں تو کہیں ہوں اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلی تبدیلی قبلہ کی کچھ حکمتیں بیان ہو چکی، اب ان کے علاوہ ایک اور حکمت بیان ہو رہی ہے کہ عادت الہی یہ ہے کہ اس نے ہر دین ملت کے لیے کوئی قبلہ مقرر فرمایا، اور اسی طرح اگر تمہارے لیے بھی کعبہ قبلہ بن گیا تو کیا حرج ہوا۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اس قبلہ کو کبھی نہ مانیں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کی توجہ علیحدہ ہے، ان سب کا اتفاق ناممکن، لہٰذا اے مسلمانوں تم انہیں متفق کرنے کی کوشش میں اپنا کام نہ چھوڑو، تم خیرات کی طرف دوڑو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی ہٹ درمی کا ذکر ہوا کہ نبی علیہ السلام کو پہچان کر نہیں مانتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نفس کا رخ علیحدہ ہے، دلیل سے نفس کا رخ نہیں پلٹتا، تو اے مسلمانوں تم اپنی منزل مقصود کی طرف دوڑے جاؤ۔ جب وہ غلطی پر ایسے اڑے ہوئے ہیں تو تم کو چاہیے کہ حق پر جمے رہو۔ تفسیر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وجہ اور وجہیہ قصد اور ارادے کو، اور جہہ اور وجہہ مقصد کو کہا جاتا ہے جس کی طرف قصد کیا جائے۔ یہاں وجہیہ تو دوسرے معنی میں ہے، یعنی جہت و سمت اور مقصد۔ اس جملے کی دو قراتیں ہیں، ایک وجہیہ کا پیش اور لکلی کی تنوین سے اس صورت میں کل کا مضاف علیہ پوشیدہ ہے، یا تو دین ہے یا قوم یا امت، یعنی نصرانیت اور یہودیت وغیرہ۔ ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی جہت اور قبلہ ہے جدھر رخ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، یا ہر شخص اور ہر نفس کا کوئی منزل مقصود ضرور ہے۔ یا مسلمانوں سے ہر قوم کے لیے قبلہ کی ایک خاص جہت ہے کہ ہر جماعت کعبہ ہی کو منہ کرے گی، مگر ہر ملک کے لحاظ سے اس کی سمتیں مختلف ہوں گی، کسی کی جنوبی، کسی کی شمالی، کسی کی شرقی، کسی کی غربی۔ تفسیر کبیر، لہذا وجہہ تو سمت یا رائے یا دین یا قبلہ مراد ہے۔ دوسری قرات میں وجہیہ کو زیر ہے۔ کل کا مضاف علیہ اس صورت میں اس کا تعلق مولیہا سے ہے، یعنی ہر جہت کی طرف ہوا مولیہا۔ ہوا کا مرجع یا رب العالمین ہے، یا قل یعنی وہ اللہ ہر ایک کو اس کی جہت کی طرف پھرنے والا ہے کہ جس کے لیے ازل میں اور جو کچھ مقرر کر دیا ادھر ہی اس کی رغبت بھی دے دی، یا اہل کتاب میں سے جس کے لیے جو قبلہ مقرر کر دیا ادھر ہی اسے پھیر دیا، یا وہ شخص اپنی اور جماعت ادھر اپنا رخ کیے ہوئے ہے۔ ممکن ہے کہ مولا یعنی بمانی محب ہو، یعنی ہر شخص اپنے ہی دین اور اپنی ہی رائے کو پسند کر رہا ہے۔ کبیر ایک قرات میں مولا ہے، یعنی ہر شخص اپنے دین اور قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ جب ہر شخص کو اپنا دین پسند ہے تو اے مسلمانوں فاستبقوا الخیرات، تم بھلائی کرنے میں آگے سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ خیرات اور خیرات کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بہتر اور فاضل چیز، یا تو اس سے ہر بھلائی مراد ہے، یعنی ہر نیکی میں تم سب سے آگے رہو، یا کعبہ معظمہ کیونکہ وہ صدہا بھلائیوں کا ذریعہ ہے، ادھر ہی نماز ہو، وہاں ہی حج ہو، اور وہاں سے ہی رب کی رحمت ہر طرف جائے۔ اے مسلمانوں تم اس قبلہ کی طرف حج کے لیے دوڑو جو ہزارہا بھلائیوں کی اصل ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی لوگ ایسے ہی مختلف رہیں گے، نہیں، بلکہ اینما تکونوا، اس میں سے یا تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی تم مشرق اور مغرب کہیں بھی ہو اور تمہاری سمت قبلہ کوئی سی بھی ہو، یا ہر دین والے سے خطاب ہے، یعنی اے لوگو تم کدھر بھی رخ کرو اور کوئی بھی دین اختیار کرو، جہاں بھی اور جس حال میں بھی ہو، یاتی بکم اللہ جمیعاً، قیامت میں اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا، اور اسی طرح کے سارے ایک میدان میں ہوں گے، اور ہر ایک کو دوسرے کے کفر اور احساس سے نقصان یا فائدہ بھی پہنچے گا کہ کفار کے سردار تو اپنے معتقدین کے باعث سخت سزا پائیں گے، اور مشائخ اور علماء اپنے معتقدین اور مریدین کے ذریعے بڑے مراتب حاصل کریں گے، اسی طرح ناقص لوگ کاملوں کی برکت سے کامل ہو جائیں گے۔ عزیزی، اور ان
बखेरों का जमा करना और नाक़सों का कामिल फरमा देना रब के नज़दीक कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। तुमको चाहिए कि हमेशा इससे डरते रहो। खुलासा तफसीर, हर शख्स और हर कौम और हर मिलत की कोई सिमत, जहत या किबला या दीन और राय ज़रूर है। जिस तरह इसका वली रुझान है, तुम सबको एक राय पर मुतफ़िक करने का ख्याल दिल से निकाल दो और इसके एतराज़ की परवाह न करो, बल्कि अपने फ़िक्र में रहो कि भलाइयों की तरफ सबसे आगे बढ़ो। नमाज, रोज़ा, ज़िक्र खुदा, अच्छे अखलाक, नफ्सियाती ख्वाहिशात से दूरी, शैतान से नफ़रत और रहमान से मोहब्बत में सरगर्म रहो और इस किबला इब्राहिमी पर जमे रहो, जब सबसे आला और अफजल है। और जो ये भी ख्याल रखो कि ये जहतों का इख्तलाफ और एक दूसरे से दूरी इसी आलम में है, वरना आखिरत में तो सबको अल्लाह ताला एक ही जहत और एक ही रवश पर जमा फरमाएगा और सब इसी की तरफ मुतवज्जा होंगे और इसी के तख्त को किबला बनाए खड़े होंगे। दूसरी तफसीर, है मुसलमानों, तुमसे पहले हर कौम के लिए एक खास जहत मुकर्रर रही और तुम में भी हर मुल्क वाले के लिए अलहदा सिमतों किबला है, जिसका शर्की किसी का गरबी, किसी का जनूबी, किसी का शमाली। तुम्हारे वास्ते हर जहत नेक बख्ती हासिल करने का मैदान है। तुम भलाइयों की तरफ दौड़ो और ये ख्याल ना करो कि तुम इस मैदान में इधर उधर हो जाओगे और तुम्हारा एक दूसरे से इत्तेफाक ना होगा और किसी को किसी से फैज़ ना मिलेगा। नहीं, बल्कि रब तुम सबको अपनी बारगाह में ख़ास में जमा फरमाएगा और वह हर चीज़ पर कादिर है। तीसरी तफसीर, ए मुसलमानों, तुम दुनिया के मुसलमानों का तो किबला एक काबा ही है, मगर हर मुल्क वाले के लिए सिमत किबला अलहदा अलहदा है, जिधर वो नमाज वगैरह में रुख करता है। और हर सिमत वाला नेकियों में जल्दी करे, ना मालूम मौत कब आ जावे, या नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। चौथी तफसीर, ए लोगो, तुम्हारे दिल, दिमाग, नफ्स, रूह, ख्याल, अमाल का अलग अलग किबला है। नफसानी किबला दुनिया और दुनिया की टीप टाप है। शैतानी किबला गुनाह और बदकारी, कल्बी किबला ईमान, दयानतदारी, रूहानी किबला अतात परवरदिगार है। लिहाजा तुम दिल और रूह के किबला पर रहो और नेकियों में जल्दी करो। पेज 50। पाँचवीं तफसीर, ऐ लोगो, तुम्हारी हर समात का किबला अलहदा चाहिए। तुम्हारा दिल आनन फानन पलट जाता है, सुबह मुतकी, दोपहर को बदकार, शाम को और हाल। लिहाजा जब नेकी का इरादा हो तो जल्दी कर लो। छठी तफसीर, नेक, बद और बदवक्त में से हर एक का किबला अलग है। जिस पर नूर का छांटा पड़ गया, इसका किबला सादत है, और जो इसे छींटे से दूर रहा, इसका किबला शकावत और बदबख्ती है। शहीद अगर बुत खाने में भी जाएगा तो वहाँ बुत परस्तों बल्कि बुतों को कलमा पढ़ाएगा। बदबख्त अगर मस्जिद में भी पहुँचेगा तो जूतियाँ चुराएगा। हर किस्म का आदमी हर जगह अपने किबले पर रहता है और इससे हटता नहीं। फ़ायदे, इस आयत से चंद फ़ायदे हासिल हुए। पहला फ़ायदा, एक दूसरे पर दियानात में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बेहतर है। दूसरा फ़ायदा, जैसे हर मुल्क की सिमत किबला अलहदा मगर काबा सबका एक, लिहाजा इन सब की नमाज कबूल और ये सब अल्लाह ताला के मकबूल। ऐसे ही तरीक़त में हर जमात का तरीका अलहदा और शरीयत में हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली मज़ाहब के अमाल कुछ मुख्तलिफ, लेकिन किबला मकसूद सबका एक, यानी हबीब और रब दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये सब अल्लाह ताला के प्यारे हाँ, और इनसे अलग होकर ख्वाहिशात नफ्स पर चल दिया तो वो ज़िद्दी अहले किताब की तरह मरदूद और ख्याल रहेगा। तो शरीयत और तरीक़त के चारों सिलसिलों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह घेर लिया जैसे रोज़ ज़मीन के चार सिमतों ने खाना काबा को, या जैसे चार शीशा वाली लालटेनों के शीशे ने अंदरूनी शम्मा को, कि कोई इनसे अलहदा रहकर ना काबा को रुख कर सकता है, ना शम्मा का फैज़ पा सकता है। इसी तरह इन सिलसिलों से अलहदा होकर फैज़ान नबवी हासिल नहीं कर सकता। आज मुनकरीन तकलीद भी हर मसले में किसी न किसी इमाम का ही नाम लेते हैं। इनके पास अलहदा कोई चीज़ भी नहीं है जो इन चारों सिलसिलों से हकीकतन अलग रहे। वो काबा ईमान यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हरगिज़ नहीं पहुँच सकता। तीसरा फ़ायदा, अज़ल में जो जिसके लिए लिख दिया गया और इसको इधर ही राग़िब कर दिया गया। चौथा फ़ायदा, इंसान को चाहिए कि हर काम में रज़ा इलाही तलाश करे, जैसा कि फस्ताबिकुल खैरात से मालूम हुआ। पाँचवां फ़ायदा, दुनियावी हिर्स बुरी चीज़ है मगर दीनी हिर्स नहायत आला इबादत है। सहाबा इकराम हमेशा नेकियों में एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर रहने की कोशिश करते थे। रब ने हमको भी हुक्म दिया है कि फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करो, दुनियावी चीज़ों में अपने से नीचे को देखो ताकि खुदा का शुक्र करो, दीनी कामों में अपने से आला को देखो ताकि अपनी इबादत पर फ़ख्र ना हो और ज़्यादा इबादत करने का शौक़ हो। छठा फ़ायदा, क़यामत में तमाम उम्मतें और इनके औलिया और उलमा जमा होंगे, इनके अमाल पेश होंगे। लिहाजा उम्मत मुहम्मदिया को चाहिए कि इन सब उम्मतों से ज़्यादा नेकियां करे ताकि हुजूर अनवर खुश हों। और इसलिए रब ने फरमाया है, इनमा तकूनु। पहला एतराज़, अरबी कायदे के मुआफ़िक वजह की वाव
گر جانی چاہیے، جیسے کہ زینتل اور عدتن سے گر گئی۔ یہاں واو کیوں باقی رہی؟ جواب: اس لیے کہ واو یا تو فعل سے گرتی ہے یا فعل کے اتباع میں مصدر، اور یہ نہ مصدر ہے اور نہ فعل بلکہ اس میں تام ہے، اور زینتل اور عزتن مصدر عزیزی۔ دوسرا اعتراض: مذہب شافعی میں عشاء کے سوا ہر نماز اول وقت پڑھنا بہتر ہے، مگر مذہب حنفی میں مغرب اور موسم سرما کی ظہر کے سوا ہر نماز دیر سے پڑھنا مستحب۔ اس آیت میں بھلائی کی طرف جلدی کرنے کا حکم ہے، اور نماز بھی تو بھلائی ہے، چاہیے کہ اس میں بھی جلدی کی جائے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ 3 کاموں میں دیر نہ کی جائے۔ پیج 51۔ نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، اور نماز میت میں جب جنازہ تیار ہو جائے، اور بیوہ کے نکاح میں جب اس کا کف مل جائے۔ نیز نماز میں دیر لگانا کسل اور سستی ہے، اور سستی خدا کو ناپسند۔ نیز زندگی کا اعتبار نہیں ممکن ہے کہ نماز کے آخر وقت تک عمر وفا نہ کرے۔ ان دلائل کے ہوتے ہوئے حنفی مذہب میں تاخیر نماز کیوں مستحب ہے؟ جواب: وقت نماز آتے ہی اس کے تیاری کرنا، دنیاوی کاروبار چھوڑ دینا ضروری ہے، اور سبقت خیرات کے یہی معنی ہے۔ پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنا زیادہ ثواب۔ جلدی نماز پڑھنے والے انتظار کے ثواب سے محروم ہیں۔ حنفی 2 ثواب پاتے ہیں: اولاً انتظار کا، پھر نماز کا۔ آپ کی پیش کردہ حدیث حنفیوں کے خلاف نہیں۔ وقت مستحب سے نماز مؤخر کرنا واقعی منع ہے، اور اس وقت مستحب تک تاخیر کرنا دیر میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وقت کے اندر نماز بغیر پڑھے مر جائے تو گناہگار نہیں، کیونکہ وہ نماز کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ لوگ بھی نماز عشاء دیر سے ہی پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ نیز ہر نماز کی تاخیر کا احادیث میں حکم ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ فجر اجالا کر کے پڑھو اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ دوپہری کی گرمی کی جہنم کی بھڑک ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ اگر امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم انہیں حکم دیتے کہ عشاء میں تہائی رات تک دیر لگائیں۔ دیکھو مشکات باب تعجیل الصلاۃ اور طحاوی شریف وغیرہ۔ جن روایتوں میں اول نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہاں وقت مستحب کا اول مراد ہے، نہ کہ پورے وقت کا۔ تفسیر صوفیانہ: دینی اور دنیاوی لحاظ سے ہر جماعت کی سمت اور قبلہ علیحدہ ہے۔ دینی لحاظ سے تو اس طرح کے ملائکہ مقربین کا قبلہ عرش اعظم، اور روحانی کا قبلہ کرسی، اور کروبین کا قبلہ بیت المعمور، قبلہ دعا آسمان، قبلہ انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس، اور آدم اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام، اور اس طرح نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ، اور قبلہ ارواح سدرۃ المنتہا ہے، کبیر عزیزی وغیرہ۔ دنیا میں اس طرح کی کوئی تو کھیتی کرتا ہے، کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے۔ غرض کے مختلف قوم کے مختلف پیشے ہیں۔ شریعت میں اس طرح کے کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا جامعہ، کوئی فقہ کی طلب میں ہے، اور کوئی اصول فقہ کی جستجو میں۔ رائیوں میں اس طرح کی کوئی بت کا عاشق ہے، کوئی قصہ گو پر فرفتہ ہے، کوئی بت خانہ جا رہا ہے، کوئی مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ لوگ بظاہر مختار اور حقیقت میں حکم پروردگار کے تابعدار ہیں۔ دینوی کاروبار اور دینی مشاغل میں کامیاب وہ ہے جو ہر جگہ رہ کر رب کو تلاش کرے ہوا مولیہ میں ظاہری اختیار کا اظہار ہے، اور یا تبکم اللہ جمیعا میں قدرت ربانی کا ظہور، اور فاستبقوا الخیرات میں ہر جگہ اسی کا شہود۔ یا یوں سمجھو کہ ہر عضو اپنے محبوب کا طالب ہے۔ آنکھ جمال کی جوئیاں ناک خوشبو کی تلاش میں، جسم راحت کی جستجو میں، تو چاہیے کہ روح رب کی جستجو میں رہے۔ اسی جگہ روح المانی نے فرمایا کہ ہر ایک کا قبلہ علیحدہ ہے۔ ملائکہ کا قبلہ عرش، انبیاء کا بیت المقدس، حضور کا قبلہ جسم کعبہ معظمہ، اور آپ کا کعبہ روح رب تعالی، اور خود رب کا قبلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کی نظر کرم ہر وقت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور مسنہ میں تو اسی کا فیصلہ ہی فرما دیا گیا ہے۔ قبلہ شاہاں بود تاج و گہر، قبلہ ارباب دنیا سیم و زر، قبلہ صورت پرستاں آب و گل، قبلہ معنی شناساں جان و دل، قبلہ زہاد محراب قبول، قبلہ بد سرتاں کار فضول۔ پیج 52۔ قبلہ تن پرواں خواب و خورش، قبلہ انساں بد اندیش پروش، قبلہ عاشق وساں بی زوال، قبلہ عارف جمع ذوالجلال۔ رب تعالیٰ ہمیں صورت سے سیرت کی طرف، ظاہر سے باطن کی جانب، اور لفظ سے معنی کی جانب منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلے معلوم ہوا کہ ہر ملک والے کی سمت علیحدہ ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سمت خواہ کوئی ہو مگر منہ کعبہ ہی کو ہونا چاہیے۔ اختلاف سمت صرف اسی لیے کہ کعبہ کا رخ مختلف ہے، یعنی اہل کتاب سمت کے پابند مگر تم سمت سے آزاد، اور کعبہ معظمہ کے پابند۔ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان ہوا۔ اب اس حکم کی تعمیل فرمائی جا رہی کہ ہر حکم صرف آج یا اس مسجد کے لیے خاص نہیں بلکہ جہاں جاؤ وہاں سے کعبہ ہی کو رخ کرو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں سے بتایا گیا کہ آپ کی رضا کے لیے یہ تبدیلی ہوئی۔ اس پر سوال پڑ سکتا تھا کہ کعبہ کا قبلہ ہونا بھی حضور کی ذاتی خواہش پر ہے، تو اہل کتاب کی قبلہ اور اس قبلے میں کیا فرق ہوا؟ اور اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ، یہ قبلہ حق اور مرضی الہی کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہم ہی نے یہ خواہش پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تبدیل کی، لہٰذا یہ واقعہ اس کی خواہش اور اپنی رضا سے ہوا ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں خاص اس مسجد بنی سلمہ سے کعبہ کو منہ کرنے کا حکم ہوا، اب ہر جگہ سے ادھر رخ کرنے کا فرمان ہے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ تم کہیں رہو، کہیں مرو، کہیں دفن ہو، اللہ تم سب کو قیامت میں ایک ہی جگہ جمع فرما دے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کا کچھ نقشہ بعض اسلامی ممالک میں بھی دکھایا گیا ہے کہ ہر جگہ سے ہر قسم کے لوگ ہمیشہ نماز کے وقت ایک ہی کعبہ کو منہ کر کے ایک ہی زبان میں ایک رب کی ایک ہی سی عبادت کریں۔ جیسے آج کعبہ جامعۃ الناس ہے، ایسے ہی کل میدان قیامت جامعۃ الناس ہوگا۔ تفسیر، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یا تو علیحدہ جملہ ہے اور من زائدہ اور لفظ حیث خرجت کا ظرف، مگر چونکہ اس میں شرط کی وہ ہے اس لیے فولی میں فا آئی، یعنی اس مسجد سے نکل کر آپ جہاں کہیں بھی جائیں اور وہاں نماز پڑھیں تو رخ قبلہ کو کریں۔ پیج 53۔ یا من ابتدائیہ سے ہے، یعنی جہاں سے نکل کر کہیں جاؤ منہ کعبہ کو کرو، یا یہ جملہ فاستبقوا پر معطوف ہے۔ اس صورت میں من ابتدائیہ ہے اور حیث خرج کا ظرف، اور ترکیب میں فولی کے متعلق اور فاصلہ کی، یعنی جہاں کہیں جائیں وہاں سے رخ کعبہ کو کریں، یا یہ کہ ہر وہ جگہ جہاں آپ چل کر پہنچے اور نماز پڑھیں تو وہاں اسے اپنا منہ کعبہ کو ہی کر لیں۔ رول معنی، خیال رہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا فرض ہے اور اس کے سوا تلاوت قرآن اور قربانی وغیرہ میں استجابی، اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں نماز کی حالت مراد ہے، اور یہ امر جوابی اور ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں مراد ہوں اور یہ امر ارشادی ہو۔ اگرچہ نماز میں سینہ بھی کعبہ کو ہوتا ہے مگر چونکہ چہرہ اصل ہے اور اس سے انسان سامنے اور پیچھے ہوتا ہے اس لیے صرف چہرے کا ذکر ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ وجہ سے مراد ذات ہو، جیسے فسم وجہ اللہ۔ صورت میں کسی تعویل اور توجیہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگرچہ سجدہ اور رکوع میں کعبہ کو منہ نہیں رہتا مگر سید ادھر ہی رہتی ہے۔ شطر المسجد الحرام یہاں علل پوشیدہ ہے اور مسجد حرام سے یا تو کعبہ معظمہ مراد ہے یا حرم شریف یا پورا مکہ معظمہ، کیونکہ وہ سب حرم ہے، اور اسی میں بیت اللہ واقع، یعنی یہاں سے باہر جا کر اپنا رخ اس مسجد کی طرف نہ کرنا جہاں تبدیل قبلہ کا حکم ہوا بلکہ ادھر کرنا جس میں کعبہ ہے۔ شطر فرمانے سے یہ بھی اشارہ ہے کہ دور سے بالکل کعبہ کا مقابل ہونا ضروری نہیں ہے، صرف سمت کعبہ کا پا لینا کافی ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ صرف آپ کی رائے سے ہے، نہیں بلکہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ، یہ کعبہ یا تبدیل قبلہ یا ہر جگہ سے رخ ادھر کرنا عین حق اور حکمت کے موافق ہے۔ یہ عبارت حصر کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی یہی قبلہ حق ہے، باقی سب باطل، اور ہو سکتا ہے کہ للحق میں الف لام احدی ہو، یعنی یہ وہی حق ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہوا ہے۔ یہ حق زائل کا مقابل ہے، یعنی اب تک جس قبلے کی طرف تمہیں رکھا گیا وہ قابل نسخ تھا، اب یہ قبلہ حق یعنی ابدالن بعد تک باقی ہے، کبھی زائل یا منسوخ نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک میں کعبہ کا شوق پیدا ہونا نفسانی خواہش یا شیطانی وسوسہ نہیں بلکہ میں رب بھی کا آپ کے رب کی طرف سے ہے کہ اس کی مرضی ہی یہ تھی کہ آپ کعبہ کو چاہیں
اور پھر وہ قبلہ بنے، تاکہ نمازی کا سر کعبہ اور آپ کی رضا کی طرف جھکے اور کعبہ کی عظمت کے ساتھ تمہاری محبوبیت کا سارے عالم میں ڈنکا بج جائے۔ اور اے مسلمانوں یا اے لوگو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پیچھے یا موجودہ اور آئندہ عمل بیکار جائیں گے یا بیت المقدس کی طرف نمازیں فائدہ مند نہ ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم پہلے بھی اس کے مطیع تھی اور اب بھی، تمہیں تو اطاعت کا ثواب ملے گا اور ہر وقت موجود ہے۔ یہ تبدیلی ہماری طرف سے ہے، نہ کہ تمہاری، لہٰذا ثواب میں کیوں فرق آئے گا؟ خلاصہ تفسیر ہے مسلمانوں، یہ حکم قبلہ اس جگہ کے لیے نہیں اور تم کسی سمت کے پابند نہیں، جہاں جا کر نماز پڑھو وہاں سے اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف ہی کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ کعبہ میں یہود و نصارہ کے قبلے کی طرف نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے، نہیں، یہ تو بالکل حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا ذکر گزشتہ کتابوں میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا بھی رب کی طرف سے تھا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ رب تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی جزا اور مذاق اڑانے والوں کو سزا نہ دے گا، تمہاری ان نمازوں کا ثواب کم عطا فرمائے گا جو بیت المقدس کی طرف ہوئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ پیج 54، بے خبر تم نے اس کی اطاعت کی، چونکہ تمہاری اطاعت ہر وقت یکساں رہی، لہٰذا ثواب بھی یکساں ہوگا۔ خیال رہے کہ پچھلے دین بالکلیت قابل نسخ تھے، اس لیے منسوخ ہوتے گئے۔ دین اسلام بالکل ناقابل نسخ ہے، مگر اسلامی احکام بعض شخصی تھے، بعض ملکی اور بعض عالمگیری، نیز بعض ہنگامی حالات کے احکام تھے اور بعض دائمی ہنگامی حالات کے احکام قابل نسخ تھے، اور دائمی احکام ناقابل نسخ ہے۔ بعض قرآنی آیات اور بہت سی احادیث ہنگامی حالات بیان کر رہی ہیں جو منسوخ ہو چکی مگر قرآن میں اور کتب احادیث میں موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے زانیہ سے زانی یا مشرک نکاح کرے، مومنوں پر حرام ہے، اور فرماتا ہے کہ بیوہ عورت 1 سال تک عدت کرے، متاً الی القول غیر الاخراج۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا، یا حضور نے فرمایا کہ جس گھر یا قوم میں کھیتی باڑی کے آلات ہوں گے وہ ذلیل ہو جائے گا، یا پختہ مکان بنانے سے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا۔ یہ سب موقع محل کے لحاظ سے احکام تھے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، اہل کتاب کی سمت مقرر کرنا ہے، عیسائیوں کی مشرق، یہود کی مغرب، مشرکین کی نہ سمت مقرر اور نہ ان کا کوئی قبلہ، مگر مسلمانوں کی سمت مقرر نہیں، قبلہ متعین۔ حاجی جہاز میں مختلف سمتوں میں نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ جہاز کا رخ بدلتا ہے ویسے ہی ان کا، جس سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکم الہی کے پابند ہیں نہ کہ مخلوق کے، اس لیے اسلامی مہینوں کے نہ تو دن مقرر ہے نہ موسم۔ ماہ رمضان کبھی 29 کا، کبھی 30 کا، اور کبھی سردی میں اور کبھی گرمی میں۔ دوسرا فائدہ، انبیاء کرام کی خواہشات رب کی رضا سے ہیں۔ دوسرا، یہ وصف نہیں، دیکھو بظاہر تبدیلی قبلہ حضور کی مرضی سے ہوئی، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا من ربک، یہ سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان حضرات کی خطائیں بھی اگرچہ بظاہر امر الہی کے خلاف ہوں مگر رضا الہی کے خلاف نہیں، اسی لیے کہ ان کی خطا پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھو آدم علیہ السلام کا گندم کھانا بظاہر حکم والا تقربا هذه الشجرة کے خلاف تھا اور خطا، مگر اس خطا پر ہی عالم انسانی کی بنیاد قائم ہوئی اور رب کا منشا ہی یہی تھا، اس لیے اس سے نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہیں زمین ہی کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے اور کچھ نہیں۔ خطا پر عتاب ہوتا ہے اور بظاہر قہر، در حقیقت مہر یعنی محبت ہے۔ لطف تو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، جس میں عتاب آیا، مگر ساتھ میں یہ بھی حکم آیا کہ جو کفار سے مال لے لیا ہے وہ کھا لو اور آئندہ بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا کرنا۔ رب جانے یہ کیا راز ہے کہ جس کام میں عتاب ہے وہی قانون بنا دیا گیا۔ وہاں گندم کھانے پر عتاب تھا مگر پھر سارے جہاں کو ہزار طریقے سے گندم ہی کھلایا گیا۔ تیسرا فائدہ، سواری کی نفل میں بھی نماز کی نیت پڑھتے وقت منہ کعبہ کو رکھنا چاہیے، بعد میں خواہ کدھر ہو جائے، کیونکہ فولی وجہ کا ہر حالت کے لیے ہے۔ اسی طرح لیٹ کر نماز پڑھنے میں بھی چہرہ ضرور کعبہ کو ہو۔ پہلا اعتراض، اس آیت میں خرجتہ اور فولی واحد حاضر کے صیغے ہیں اور تعملون صیغہ جمع، اور اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ جواب، ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم ہر مسلمان کو ہے، چونکہ مسلمان بڑی جماعت ہیں، لہٰذا اول میں یہ ہر شخص کے لحاظ سے صیغہ واحد فرمایا گیا اور آخر میں جماعت کے لحاظ سے جمع، اور ہو سکتا ہے کہ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور آخر میں عام لوگوں
से, जैसा कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा। दूसरा एतराज़, हुक्म फवली में कुछ तफसील नहीं तो चाहिए कि हर नमाजी में हर वक्त मुँह काबा को रहे। मुसाफिर की नफल में इसकी माफ़ी क्यों हो गई है? पेज 55। हर हुक्म हमायशगी। जवाब, हर हुक्म हमायशगी और तकरार नहीं चाहता। इस आयत से सिर्फ मुँह करने का हुक्म है। कब तक मुँह रहे इसकी से सकूत है। हदीस ने इसकी तफसील की है कि शहर में तो पूरे क़याम और क़ऊद में, उधर मुँह और सवारी के नफल में सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त। वो हदीस इस आयत की नासिख नहीं बल्कि तफसीर है। तफसीर सूफियाना, मोमिन का दिल मस्जिद हराम है और इसके खवास और दुनियावी कारोबार मुख्तलिफ रास्ते, चूँकि कल्ब तजल्ली गाह इलाही है और वहाँ शैतान की गुज़र हराम, इसलिए इसे मस्जिद हराम करार दिया गया है। तो फरमाया ये जा रहा है कि ज़ाहिरी खवास और दुनियावी कारोबार के रास्ते से जहाँ कहीं आप आएँ, अपनी तवज्जो कल्ब की तरफ ही रखिए ताकि हक़ की तजल्ली का और तमाम अज़ा का सजदा का है। हर हाल में वहाँ रब का मुशाहिदा फरमाइए ताकि तुम्हारे सारे काम अल्लाह से हों, ना कि नफ्स से, और फिर इसका नतीजा ये है कि तुम्हारी हर बात हक़ और तुम्हारा हर काम मिन जानिब रब से होगा। अपने हरकत और कलमात के मज़हर तुम होगे और ज़ाहिर तुम्हारा खालिक। मौलाना फरमाते हैं कि गर्चे कुरान अज लबे पैगम्बर हरचे गवीद निस्त हक़ काफिर अस्त। पार्ट 6 मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।